بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ہمارا القرۃ راشدہ الجزء الثالث کا پہلا لیسن ہے اور یہ پارٹ 3 ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انظروا الی مجالس الذکر والعلم فی المسجد۔ انظروا، نظر ینظر، نظرن کے معنی دیکھنا، اذا مذکر حاضر فعل امر کا صیغہ ہے۔ مجلس کا مجلس محفل، الی مجالس الذکر والعلم، ذکر و علم کی مجلس کی طرف، فی المسجد، مسجد میں، تم مسجد کے اندر ذکر و علم کی مجلس دیکھ رہے ہو۔ وقد ضمت صنوفا وانواع من الناس، ضم یضم ضمن کے معنی شامل کرنا، شامل حال ہونا، کچھ چیزوں کو اپنے اندر سمو لینا۔ صنوفا وانواع کے معنی قسم قسم کی چیزیں، من الناس لوگوں میں سے۔ ہم یہاں پر صنوفا وانواع کے معنی طبقات کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ وقد ضمت صنوفا وانواع من الناس، اور وہ مجلس مختلف طبقات کے لوگوں کو شامل ہے۔ ضمت کا جو فاعل ہے وہ یہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے مجالس کی طرف۔ فَهَذَا هُوَ الْفَلَّاحُ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَارِ فِي حَقْلِهِ۔ تو یہ وہ کاشتکار ہے جس کو تم دن میں اپنے کھیت میں دیکھ رہے ہو۔ وَهَذَا هُوَ الْأَجِيرُ الَّذِي رَأَيْتَهُ، اور یہ تو وہ مزدور ہے۔ الاجیر اس صورت میں موصوف اور الذی صفت ہو جائے گی، جس کو تم دیکھ رہے ہو۔ نزع ینزع، نزعن کی معنی کھینچنا، اور دل ان کی جمع دلا، اس کا ڈول، جس کو تم دیکھتے ہو یا دیکھ رہے ہو ڈول کو کھینچتے ہوئے۔ وَيَسْقَى النَّخِيلَ فِي بُسْتَانٍ يَهُودِيٍّ، اور وہ ایک یہودی کے باغ میں کھجور کے درخت کی سینچائی کر رہا ہے۔ وَهَذَا هُوَ التَّاجِرُ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ يَبِيعُ، اور یہ وہ تاجر ہے جس کو تم دیکھ سکتے ہو یا دیکھ رہے ہو یا دیکھتے ہو، فی سوق المدینہ، شہر مدینہ کے بازار میں، یبیع خرید و فروخت کرتے ہوئے، باع یبیع کیا معنی بیچنا، خرید و فروخت کرنا۔ وَهَذَا هُوَ الصَّنَّاعُ الَّذِي وَجَدْتَهُ مُشْتَغِلًا بِصَنَاعَتِهِ، الصَّنَّاع کے معنی کاریگر، اور بڑھئی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور یہ وہ کاریگر ہے جس کو تم اپنی کاریگری میں مشغول پاتے ہو یا دیکھتے ہو۔ اوپر سے ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فَهَذَا هُوَ الْفَلَّاحُ، سے یہ وہ کاشتکار ہے جس کو تم دن میں اپنے کھیت میں کام کرتے ہوئے پاتے ہو، اور یہ وہ مزدور ہے جس کو تم کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی کھینچتے ہوئے یا نکالتے ہوئے دیکھتے ہو، اور ایک یہودی کے باغ میں کھجور کے درخت کی سینچائی کرتے ہوئے پاتے ہو۔ وَهَذَا وَالتَّاجِرُ، اور یہ وہ تاجر ہے جس کو تم شہر مدینہ کے بازار میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھتے ہو، اور یہ وہ کاریگر ہے جس کو تم اپنی کاریگری میں مشغول پاتے ہو۔ وَلَيْسُوا الْآنَ إِلَّا طَلَبَةَ عِلْمٍ، اور وہ لوگ نہیں ہے ابھی مگر علم کے طالب، گویا کہ وہ لوگ ابھی صرف طالبان علوم نبوت ہی ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جسے تم کاشتکاری میں، اور جسے تم مزدوری میں، اور
یہودی کے باغیچے کی سینچائی میں اور اپنی کاریگری میں، اور وہ تاجر جسے تم بازار میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، وہ سب کے سب طالبان علوم نبوت ہیں، وہ سب کے سب علم کے طالب ہیں۔ وقد هجروا راحتهم، اور انہوں نے اپنی راحت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہجرا یہجرو، ہجرن کے معنی چھوڑ دینا، ترک کر دینا، پس پشت ڈال دینا، اور لوگوں نے اپنے راحت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ وَهُمْ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهَا بَعْدَ شُغْلِ النَّهَارِ، جبکہ وہ لوگ دن کے کام کرنے کے بعد اس کی بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، یعنی دن کی تھکان کے بعد، کام سے فارغ ہونے کے بعد جب ان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ لوگ آرام کو چھوڑ کر کے علم دین کے حصول میں لگ جاتے ہیں۔ وَتَرَكُوا أَهْلَهُمْ وَهُمْ فِي حَنِينِ إِلَيْهِمْ، حن یحن، حنینن کے معنی مشتاق ہونا، خواہش مند ہونا، اور ان لوگوں نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ وَهُمْ فِي حَنِينٍ إِلَيْهِمْ، جبکہ وہ لوگ ان کے بہت زیادہ مشتاق ہیں، یعنی اہل و عیال سے ملاقات کرنے، ان کے پاس بیٹھنے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی جب ان کو ضرورت ہے تو وہ لوگ طلب علم کے لیے ان چیزوں کو ترک کر چکے ہیں۔ لِأَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ، اس لیے کہ انہوں نے سن رکھا ہے کہ فرشتے لَتَضْعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا صَنِعَ، جناح جمع اجنحۃ کے معنی بازو پر، اور وضع یضع وزن کے معنی رکھنا، یہاں پر پھیلانے کے معنی میں ہے۔ رضن کے معنی خوشنودی، اور بیما میں ما جو ہے وہ موصول ہے، الذی کے معنی میں ہے۔ صنع یسن کے معنی کرنا، اس لیے کہ انہوں نے سن رکھا ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو ان طالب علم کے لیے پھیلا دیتے ہیں اس چیز کی خوشنودی میں جو انہوں نے سن رکھا ہے۔ وَلِأَنَّهُمْ سَمِعُوا، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے اس کو سن رکھا ہے۔ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ قَعَدَ يَقْعُدُ، قعدن کیوں نہ بیٹھنا، کوئی لفظی ترجمہ دیکھیے، کوئی قوم نہیں بیٹھتی ہے جو قوم کے اللہ کا ذکر کرتی ہے مگر فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ حف یحف، حفن کے معنی گھیر لینا، ڈھانپ لینا۔ وغشیتہم الرحمۃ، غشا غشی یغشا، غشیان کے معنی نازل ہونا، چھا جانا، اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے۔ ونزلت علیہم السکینۃ، نزل ینزل، نزل تو نازل ہونا، اترنا۔ السکینۃ، دیکھیے سکون اطمینان کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہ سکینت جو ہے اس سے مراد ایک روحانی اور قلبی سکون جو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے وہ سکون مراد ہے۔ من جانب اللہ، جو روحی اور قلبی سکون انسان کو میسر ہوتا ہے وہ سکینت ہے۔ اور سکینت ان پر اترتی ہے، نازل ہوتی ہے۔ وذکرہم اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر کرتے ہیں فی من عنده، جو ان کے پاس ہوتا ہے، کس مطلب اپنے فرشتوں کے پاس۔ وہ تو تھا لفظی ترجمہ، ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے، سن لیجئے لا قدو سے۔ جو کوئی بھی قوم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتی ہے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور سکینت اس پر نازل ہونے لگتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر اپنے پاس کرتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر اپنے فرشتوں کے پاس کرتے ہیں۔ تراہم ساکتین، سکت یسکتو، سکوتن کے معنی خاموش ہونا، آپ ان کو خاموش اس طرح سے پائیں گے، یہ ساکتین حال ہے، آپ ان کو
ایسی خاموشی کی حالت میں دیکھیں گے یا پائیں گے کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہیں. یعنی وہ اس طرح سے سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، خاموشی کے ساتھ، گویا کہ پرندے بھی ان پر بیٹھ جائے تو بھی فرق نہیں پڑتا. خاشعین کأن الوحی ینزل، اور وہ لوگ اس طرح سے ڈرنے والے ہیں یا یہ کہ اس طرح سے خوش و خضوع اختیار کرتے ہیں گویا کہ وحی نازل ہو رہی ہے. خاشعین میں جو مفعول ہے اور یہ حال جو ہے وہ اوپر کے فعل تراہم سے ہے. اصل عبارت ہے تراہم خاشعین کأن الوحی ینزل، آپ ان کو اس طرح خوشو اور خضوع اختیار کرنے والے پائیں گے گویا کہ وحی نازل ہو رہی ہے. اب پھر آگے دیکھ لیجئے عبارت، ترجمہ دیکھ لیجئے. حتی اذا فزع سے، فزع یفزع تفزیعا جو فعل ہے یہ اکثر مجہول مستعمل ہے صلہ عنہ کے ساتھ، گھبراہٹ دور ہونا کے معنی میں ہے. حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ ان کے دلوں سے دور ہو جاتا ہے. قالوا ماذا، وہ لوگ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا. قالوا الحق، وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی کہا سچ کہا، جو بھی فرمایا سچ فرمایا، وہ حق ہے. وہو العلی الکبیر، العلی کے معنی بلند و بالا، الکبیر کے معنی بہت بڑا، سب سے بڑا. تو ہم دونوں کا ترجمہ کر لیں گے، اور وہ بلند و بالا ہے. تسابق، یہ تسابقن کی معنی آتا ہے ایک دوسرے سے سبقت کرنا، کمپٹیشن کرنا، بازی لے جانا. یتسابق العلم والخشوع، یا تو سے اعراب اس طرح لگا سکتے ہیں یتسابق العلم والخشوع، کہ وہ لوگ علم اور خشوع و خضوع میں مسابقہ کرتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں. فلا یدری ایہما اسبق، تو ان دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کون سبقت کرنے والا ہے. اور دوسرا اعراب اس طرح لگا سکتے ہیں یتسابق العلم والخشوع، علم اور خشوع میں مسابقہ ہوتا ہے اور ان دونوں میں کوئی نہیں جانتا ہے کہ کون ان میں سبقت کرنے والا ہے. اسبق اس میں تفضیل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. وتبتدر المعانی، ابتدر یبتدر ابتدارا کے معنی جلدی کرنا. وتبتدر المعانی الى القلوب، معنی دل کے طرف، والکلمات الى الاذان، اور کلمات آذان کی طرف یعنی کانوں کی طرف جلدی کرتے ہیں. فلا یدری ایہما اسرع، تو دونوں میں کوئی نہیں جانتا کہ کون جلدی کرنے والا ہے یا کون سبقت میں بازی لے جانے والا ہے. یعنی معنی پہلے دل میں اترنے والے ہیں یا کلمات پہلے کانوں میں اترنے والے ہیں، دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا ہے. اب ایک مرتبہ شروع سے پوری عبارت دیکھ لیں. انظروا الى مجالس الذکر والعلم في المسجد وقد ضمت صنوفا وانواعا من الناس، فهذا هو الفلاح الذي رأيته في النهار في حقله، وهذا هو الأجير الذي رأيته ينزع الدلاء ويسقي النخيل في بستان يهودي، وهذا هو التاجر الذي رأيته في سوق المدينة يبيع، وهذا هو الصناع الذي وجدته مشتغلا بصناعته، وليسوا الآن إلا طلبة علم، وقد هجروا راحتهم وهم في حاجة إليها بعد شغل النهار، وتركوا أهلهم وهم في حنين إليهم، لأنهم سمعوا أن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع،
وَلِأَنَّهُمْ سَمِعُوا لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ تَرَاهُمْ سَاكِتِينَ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ يتسابق العلم والخشوع فلا يدري أيهما أسبق وتبتدر المعاني إلى القلوب والكلمات إلى الآذان فلا يدري أيهما أسرع